لیلا اور ہادی نورآباد میں ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے۔ وہ دن بھر دریا کے کنارے والے بڑے آم کے درخت کے نیچے کھیلتے ہیں۔ لیلا کو دادی اماں کی وہ کہانیاں بہت پسند ہیں جس میں بتایا گیا ہوتا ہے کہ آم کے درختوں پر کبھی کبھار جادوئی آم لگتے ہیں جو پورے چاند کی رات کو کسی نیک دل بچے کی خواہش پوری کرتے ہیں۔ اس سال گاؤں کے مشہور اور قدیم ترین آم کا درخت، شاندار آم کا درخت، کئی سالوں بعد دوبارہ پھل دے رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ کہتے ہیں کہ اس درخت کا ایک خاص آم چمکے گا جو خواہشوں کا آم ہوگا۔ لیلا اور ہادی بہت پرجوش ہوتے ہیں اور اس جادوئی آم کو تلاش کرنے کی ٹھان لیتے ہیں۔ دونوں پرانی کہانیوں کی اشاروں کو فالو کرتے ہوئے رات کے وقت چپکے سے نکلتے ہیں۔ راستے میں وہ کئی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے ہیں: جگنو جو ان کی راہ روشن کرتے ہوئے، ایک پرانے کنویں جس پر عجیب نشان کندہ ہوتے ہیں، ایک الو جو انہیں گھور رہا ہوتا ہے۔ انہیں راستے میں چچا سلیم ملتے ہیں جو انہیں ایک خاص بات بتاتے ہیں: صرف وہی بچے اس سنہری آم کو دیکھ سکتے ہیں جن کا دل صاف ہو۔ لیلا اور ہادی راستے میں ایک زخمی بکری کی مدد کرتے ہیں، باغ میں بکھری ہوئی ٹہنیاں صاف کرتے ہیں اور ایک گرے ہوئے ننھے پرندے کو ان کے گھونسلے میں واپس رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹے کام کر کے مگر یہی کام ان کے دل کو صاف ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ پورے چاند کی رات پھر وہ اس درخت کے نیچے پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی چاندنی پتوں کے چھن جانے کے نیچے آتی ہے، ایک آم دھیرے دھیرے چمکنے لگتا ہے۔ وہی ہے خواہشوں کا آم۔ لیکن لیلا اور ہادی اس پر جھگڑنے کی بجائے ایک ساتھ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کی آم کی گٹھلی کو وہ بو دیں گے اور ایسی خواہش کریں گے جس سے پورے گاؤں کو خوشی ملے۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، آم کا نیا درخت بڑا ہو جاتا ہے اور وہ گاؤں کی خوشی اور میل جول کی علامت بن جاتا ہے۔ لیلا اور ہادی کی کہانی ایک نئی روایت بن جاتی ہے۔ وہ بڑے ہو کر استاد اور کہانی سنانے والے بن جاتے ہیں اور گاؤں کے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ چھوٹے نیک عمل سے بہت بڑی جادوئی طاقتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی طرح کی مزید کہانیوں کو سننے کے لیے دیکھتے رہیے اسٹوری پاپ۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس ان ایڈوانس. Wait for another video. Stay tuned.